अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में कई अफसोसनाक काबिल मुज़म्मत वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, इमरान खान, आज साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ पर जूता फेंका गया। कई नामवर सियासी शख्सियात जो हैं उनके चेहरों पर स्याही फेंकी गई और कई सियासी शख्सियात पर सिर्फ नज़रियात और सियासत की जो इख्तिलाफ है उसकी बुनियाद पर गोलियां भी चलाई गई। तो पाकिस्तानी सियासत में इस तरह के वाक़यात माजी में भी हो चुके हैं। आज भी एक अफसोसनाक वाक़या अडयाला जेल के बाहर पेश आया, जहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं उनके ऊपर एक अंडा फेंका गया। ये अफसोसनाक मुनाज़िर, पहले आप मुलाहिज़ा करने फिर इस पर बात करें। अभी देखें आपने मनाजिर, एडिटोरियल जो पॉलिसी है उसके तहत हमने ये जो मनाजिर थे ये हमने आप तक नहीं पहुँचाए, लेकिन दो ख़वातीन से गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि दोनों ख़वातीन, उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये पुलिस ने दावा किया, उनको तहवील में ले लिया है। बैरिस्टर गौर ने आज इस अफसोसनाक वाक़े की न सिर्फ मज़म्मत की है बल्कि उन्होंने कहा कि हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस पर हमने देखा कि मुख्तलिफ नोयत की जो आरा है वो भी सामने आई। काफ़ी सारे लोग इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर माजी की जो बयानात रहे हैं क़यादत के, रहनुमाओं के, उस पर बात करते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही इस तरह की सियासत को कहने के परवान चढ़ाया है। इस तरह के इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगता रहा। लेकिन मरियम भट्टू साहिबा, उनका एक ट्वीट नाज़रीन आज सामने आया, वो ज़रा आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने जनाब उनका अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जनाब उन्होंने टॉन्ट किया सम हो जो है अलीमा खान साहिबा पर। और ऑन द अदर साइड मोहसिन नकवी साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी उनको रीट्वीट करते हुए लिखा है, बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं कि सब ड्रामा है, अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया है। मोहसिन नकवी साहब के जो ट्वीट है ये उन्होंने पहले एक बार किया, फिर कुछ अल्फाज की तब्दीली करके दोबारा से उन्होंने इस ट्वीट को उन्होंने पोस्ट किया है। तो ये एक कह लें कि अफसोसनाक वाक़या, इसकी जितनी भी सम हो मुज़म्मत की जाए वो कम है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वाक़े के पर मुज़म्मत भी की है और पिंडी का थाना सदर है वहाँ पर दरख्वास्त भी दी है और इसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को दरख्वास्त में नामज़द किया। अभी मामला किस तरह बढ़ता है इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कई अहम मामलात हैं, वो भी आज की हमारी जो गुफ्तगू इसका हिस्सा होंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराता है। स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं केलदास कोहिस्तानी साहब, स्टेट मिनिस्टर हैं। नियाज़ुल्लाह न्याज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI के। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। आपकी इजाज़त से जनाब मैं पहले ज़रा बढ़ूँगा, शमसा कियानी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, बल्कि आज जो अभी आपने विजुअल्स मुलाहिज़ा किए हैं अलीमा खान साहिबा के साथ, ये भी मौजूद थी। ये ऐनी शाहिद भी हैं और वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका ज्वाइन करने के लिए। बताया जा रहा है पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ वर्कर्स जो हैं सरकारी मुलाजमीन वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अलीमा बीबी से बात करने की कोशिश की, कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था गंडापुर साहब के खिलाफ। ये वहाँ पे रिपोर्ट हो रही है, सारी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो रोकने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, वो रुकी नहीं, जिसके बाद ये वाक़या पेश है। जो ये दोनों ख़वातीन हैं ये उन प्रोटेस्टर में शामिल थी। आप ऐनी शाहिद हैं, ये पूरा वाक़या हुआ कैसे, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। अच्छा, तोशा खाना केस की जब समाअत जो है वो कंप्लीट हो जाती है, अलीमा आपा जो वो भी बाहर आती हैं, उस्मा भी बाहर आती हैं। उसके बाद जो प्रेस टॉक के लिए अवे फ्रॉम सेंट्रल जेल अडयाला है, वहां पे हम सब लोग पहुंचते हैं और एहतजाज चल रहा होता है, वर्कर्स नारेबाजी कर रहे होते हैं। तो अलीमा आपा भी और हम सब उनसे ये कहते हैं कि पहले हम मीडिया टॉक कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं, जो भी मसाइल हैं उनको मिल बैठ के देख लेते हैं कि क्या इस पे लाए-अमल होना चाहिए। तो वो सारे वर्कर्स जितने भी सपोर्टर्स आए हुए थे केपी से, वो खामोशी से बैठ जाते हैं। उसके बाद मीडिया टॉक ऊपर प्लाजा है अंडर कंस्ट्रक्शन, वहां पे मीडिया टॉक हो रही थी। 5 से 7 मिनट की मीडिया टॉक होती है और जो मीडिया के कैमरास थे उनके साथ 2 खवातीन जो हैं वो खड़ी हुई थी। उन्होंने मास्क चेहरों पे पहने हुए थे। 5-7 मिनट की मीडिया टॉक के बाद साथ ही एक अंडा जो है वो आता है और वो अलीमा खान साहिबा के चेहरे को छूता हुआ उनकी चादर पे गिरता है। ठीक है। उसके बाद एकदम से धक्कम पेल स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी बंदे ने ये किया है, कोई बालों वाला एक बंदा है उसने ये किया है, लेकिन साथ ही पता चलता है कि एक खातून है जो वो भाग रही है। उनके पीछे मैं भी भागती हूँ और जो सिमाबिया हैं वो भी जाती हैं, अवैस हमारे एक एडवोकेट हैं वो भी फॉलो करते हैं।
तो उसमें ये है कि पुलिस उनको फुल प्रोटेक्शन दे रही थी। 4-5 लोग मशकूक लोग थे जिनको सुबह भी हमने निशानदेही लेकिन कह रहे हैं कि एक गलत वाकया हुआ, पुलिस की प्रोटेक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि पुलिस ने उन खवातीन जिन्होंने एक गलत एक्ट किया जो काबिल मुजम्मत है, लेकिन जिस तरह वहाँ पे इश्तियाल था, लोग उन पर भी एक कह लें कि जवाबी हमला हो सकता था, तो पुलिस ने तो एकदम उनको प्रोटेक्ट भी किया और हफाजी तहवील में लेकर थाने लेकर चले गए। चले, अभी आप लोगों ने FIR की दरख्वास्त दे दी है, तो उसमें वज़ीर आला पंजाब को नॉमिनेट करना, देखिए जो भी हुआ पंजाब पुलिस ने उनको फुल प्रोटेक्शन दी है और उन्होंने सहूलतकारी की है। इवन के जो लेडी कांस्टेबल्स थी वो भी हमें रोक रही थी, वो भी इस चीज पे बजीद थी कि आप गाड़ी के नजदीक ही जाएं। अब जो एक्ट हुआ है वो अलीमा खान साहिबा के अगेंस्ट हुआ है, उनको हमला उन पे किया गया है। अब पुलिस उनको गिरफ्तार करने की बजाय, जो दो मुल्जमान थी, उनको गिरफ्तार करने की बजाय उनको प्रोटेक्शन दे रही हैं, और जो वर्कर्स हैं और हम लोग हैं हमें पीछे कर रहे हैं, और पूरा एक कहते हैं ना कि चकमा दे के हमें पुलिस ने चकमा दिया कि हम इनको चौकी में लेके जा रहे हैं। गाड़ी भी जो है वो पुलिस कांस्टेबल उनकी ड्राइव करता है। हमें कहते हैं जी कि आप लोग ठीक है, चले बहुत शुक्रिया। चले, आपका मौक़िफ़ आ गया। चले कोस्तानी साहब, एक तो आप पर भी कुछ टाइम में आपकी गाड़ी के ऊपर भी अटैक हुआ, ये काबिल मुज़म्मत काबिल अफसोस वाक़यात हैं, इस वाक़े पर क्या कहेंगे? और एक जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इज़हार कर रही है कि पुलिस अपनी प्रोटेक्शन में उन दोनों ख़वातीन को लेकर जा रही है, बल्कि साहब वो ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं वो हैं किधर, पुलिस ने भगा दिया है, क्या कर दिया। तो क्या आप तक क्या तफसीलात पहुँची हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी ज़ी शऊर इंसान जो है ना इस वाक़े की हिमायत नहीं कर सकता, मज़म्मत ही कर सकता, और मैं भी मज़म्मत करता हूँ। मगर इसी के साथ मैं समझता हूँ इस ट्रेंड को इस नैज पे लाने में कौन सी पार्टी, कौन सी जमात, कौन से उनके लीडर का किरदार है वो भी कौम के सामने है। और जब ये माजी में इस किस्म के वाक़यात हुए उनको मुकम्मल सपोर्ट करते थे, उनको इवन गोली जो एहसन इकबाल पे चली गई उसकी भी सपोर्ट की गई इनकी जमात से कि ये गोली सही चली है, ये अवाम का रद्द-ए-अमल है। और ये रद्द-ए-अमल साहब करते रहे, खुद इमरान खान साहब करते रहे हैं, और खुद आज भी मैं समझता हूँ इस वाक़े के बाद जिसकी हम मज़म्मत कर रहे हैं, सब ने जमात, हमारे तमाम सीनियर क़यादत ने जो भी TV पे जा रहा है उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, जो भी लोग इसमें मुलव्वस है, मगर ये भी देखना है ये छुपा हुआ जुर्म नहीं है। इसको जिस तरह आपने फरमाया एक्स पोस्ट जो आई है ये एक अहम बात है, और ये भी लड़ाई इनकी है। अलीमा ग्रुप अलग है, बुशरा बीबी अलग ग्रुप है, अली अमीन गंडापुर ग्रुप है। इनके क्योंकि ये इन्होंने हमेशा अपने मुखालफिन के लिए किया है, तो ये मुकाफात अमल है जो मुखालफिन के लिए इन्होंने शुरू किया, वो आज आपस में ये देख रहे हैं जिसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ ये हमारी सियासत का ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब इसकी मजम्मत करें, इन वाक़यात को रोकने की कोशिश करें, किसी के खिलाफ भी ना होना चाहिए, मगर ये मरियम नवाज साहबा का नाम लेकर मतलब उस नफ़रत को, तकसीम को और बढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इनके लीडर को आज भी पछतावा नहीं होगा, वो आज भी उसी सोच पे खड़ा होगा, इनकी जमात भी आज ही उसी सोच पे खड़ी है। तो ये सीखेंगे नहीं, सबक सीखना चाहिए हमने अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हमने माजी में पीपल्स पार्टी से हमारे इख्तलाफात होते थे, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, मगर हम कहते हैं कि सियासत को इस नैज तक ना लेके जाए। हमारी नज़रियाती इख्तलाफ ज़रूर है, हमारी दुश्मनियाँ नहीं है। हम आज भी बानी PTI अगर बीमार होता है या उसको इलाज की ज़रूरत है, हम कहते हैं कि ये उसका हक है, उसको इलाज होना चाहिए। हमारा वो कोई सियासी मुखालिफ है, हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है, तो सियासत अपनी जगह पे, ये इस नैज तक लेके आना। और आपने देखा मस्जिद नबवी में इन्होंने क्या किया है, ये इस हद तक चले गए। हमने इनको कई बार समझाया है, हमने कई दफ़ा गुजारिश की है। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप सीखें, ना कि आप इस वाक़े को हमें रोकने की कोई भी इसमें, मैं नहीं कहता ये पुलिस का काम है, इदारों का काम है, इसको आइडेंटिफाई करें, ये जो जिन्होंने भी किया है उसको कानून के कटघरे में लाया जाए। मगर इसको हम जब तक अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेंगे, इस वाक़े से भी नहीं सीखेंगे, तो मैं समझता हूँ ये आग जो है इसमें पेट्रोल अगर डाला जाएगा ये और बढ़। ठीक है, जैसे एक तो इसकी मजम्मत कर दी, हुकूमत ने भी कर दिया, बल्कि तलाल चौधरी साहब जो है उन्होंने भी सामूहिक की मजम्मत की और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद भी की माजी के हवाले से। एक तो बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ था ख़वातीन का, वहाँ पर आपकी हुकूमत है, वहाँ का बताया जाए सरकारी मुलाजमीन है, उन्हीं मुलाजमीन में शामिल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक तो बहसीत सियासी जमात आप लोग की हुकूमत है, वहाँ कुछ चेक करने की कोशिश की ख़वातीन कौन है, और सेकेंडली मरियम नवाज़ को इसके नॉमिनेट करना।
درخواست میں؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है, 12 रबीउल अव्वल है, आप सबको आप सल्लम की विलादत की मुबारक, क्योंकि एक बड़ा दिन है। अब जो आपका क्वेश्चन है ना कि वो वर्कर आए किसके पास, क्या अगर वर्कर की ये इंटेंशन होती तो वो अलीमा खान के पास आते? यानी अगर वो ग्रीवियंस रखते थे KPK हुकूमत के खिलाफ तो अलीमा खान के पास आए, और आई विटनेस शमसा कियानी की आपने बात सुन ली कि वो एक साइड पे बैठ गए। अब उसने ये भी बता दिया कि वो जो औरतें भागती हैं उनको पूरा स्कार्ट करके कहीं भेजा गया। आदिल साहब, मैं आई विटनेस हूँ, बतौर स्पोक्स पर्सन खान साहब का 5.5 माह से मेरी मुलाकात नहीं हो रही, तो वहाँ कौन खड़ी होती है? पंजाब पुलिस। रात तक हम बैठते हैं और वो पुलिस पिछली पेशी पे मुझे भी धक्के पड़े, वो हमें उठा के कहीं चक्री छोड़ आते हैं जहाँ वहाँ हमें एक किलोमीटर दूर रखते हैं। क्या पंजाब पुलिस की एविडेंस के ऊपर हम यकीन कर लें कि वो ये कर रही है? अगर क्यों नहीं उसी टाइम अगर था तो अगर वो स्कार्ट करके ले जाते हैं तो उसी टाइम अरेस्ट कर लेते हैं उनको, तो वो whosoever वो सामने आ जाता है। पुलिस की प्रेस रिलीज है जी, तहवील में ले रखा है उनको, पुलिस के पास मौजूद है। जो पुलिस का मौक़िफ़ अभी तक ये है, तो बोले मैं कह रहा हूँ ना, पुलिस के पास है तो हमें तो क्या पता है कि वो कौन बंदे हैं और किसको वो दोबारा पेश कर सकते हैं। हमारे पास तो देखिए ना, वो तो सामने आता ना। अब पुलिस तो कुछ भी कर सकती है ना, वो तो मैं वकील हूँ, वो तो किसी भी कुछ भी मुद्दा डाल सकती है। अब ये है कि इन्होंने हद कर दी, जुल्म, जबर, तशद्दुद, एंड पर गए। अब बानी PTI के जब वो कोई चीज़ नहीं मार रहा, आइसोलेशन में रख के उसके ख़ानदान पे, अलीमा खान के बच्चों को अरेस्ट करना, अब ये मज़ीद इन्होंने बानी PTI के ख़ानदान पे हमला करके हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। ये सियासी अदम इस्तेहकाम का शासखाना है। अब जो मेरे खेलदास साहब बात कर रहे हैं ना, मजम्मत कर देते हैं तक ठीक था, जो आगे बातें हैं ना इन्होंने फिर वही की जो पार्टी की होती है, लाइन होती है। देखें, नवाज शरीफ पे किसी ने जूता फेंका, हमने उस टाइम भी कहा यह गलत है। ये नहीं बताते कि इमरान खान नहीं सर, मुझे अब बात करना, लेट मी कंप्लीट। इमरान खान को गोलियां लगी वजीराबाद में, इमरान खान स्टेज पे गिरे, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, और अभी भी बैठ के कहते हैं कि ये जो पार्टी है ये तो है ही शरपसंद, ये फसादी टोला है। और भाई 24 करोड़ अवाम को फसादी टोला कहते हैं। अब इमरान खान की इस हद पे चले गए हैं कि उसकी बहनों के ऊपर ये थोड़ा अगर हम माजी में मजीद चले जाएं, 2013 इलेक्शन से पहले खान साहब जब नीचे गिरे थे, ये वो पार्टी है जिन्होंने, हम तो भुगत रहे हैं मुकदमात, मेरी आंखों के सामने इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसी तरह बेंच में जज बैठे थे, जजों पे जाके इन्होंने जूते फेंके और वो जज उठ गए। तो ये अपनी बात तो करते नहीं, इन्होंने फिर वो सियासी बात बना दी। मजम्मत करनी वो चाहिए, इसका जवाब देंगे पार्लियामेंट का, वो देंगे PTV का, वो फिर 9 में वो उस पे चले जाएंगे। वैसे कह रहा हूँ जी, उधर लेके जा रहे हैं, इनको मजम्मत करनी चाहिए आज के दिन कि ये अलीमा खान जो इतने मुश्किल से वो खानदान गुजर रहा है, और आपको पता है मैंडेट आप चुरा के बैठे हैं, हर जगह पे आप बैठे, और आप ये अब क्या करना चाहते हैं, आप किस हाथ पे जा रहे हैं? जिसके साथ अवाम खड़ी है, इस तरह तो लोग उल्टा, ये तो पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ रही है, सियासी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये पैदा कर रहे हैं। और ये देख लेना कि इसका जो इसका रद्द अमल आएगा ना, ये इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक हो गया। कासिम भाई, एक तो इसमें बता दें कि बुशरा बीबी की जो बहन है, उनका ट्वीट वजीर दाखिला का, उसको रीट्वीट करना, उस पर जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। पाकिस्तानी सियासत में वैसे ख़वातीन का तो ख़ुसूसन एहतराम किया जाता है, पहली बार किसी खातून के साथ इस तरह पब्लिकली मैं तो देख रहा हूँ। देखें, इसमें 2-3 बातें। एक तो बड़ा अलमिया हमारा ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई वाक़या होता है तो हम 1857 की जंग आज़ादी से शुरू हो जाते हैं कि जनाब उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। भाई अभी ये वाक़या हुआ है, काबिल मज़म्मत है, जो अलीमा खान साहब के साथ हुआ है, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये मैं आपको साबित कर सकता हूँ। आप बता दें, क्या नवाज शरीफ की बहन पे हमला हुआ? क्या जरदारी साहब की वो बहन जो कभी सियासत में नहीं आई, जिसने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, जो रोज़ जेलों के आगे खड़ी होती है, जिसके 2 बेटे गिरफ्तार हैं, उसके साथ ऐसा सलूक हुआ? देखें, ये कहना कि जी माजी में ये हुआ, इमरान खान साहब ने ये किया, वो भुट्टो साहिबा के साथ एक वाकया हुआ, सर पे डंडा लगा, देखना वो एक स्टेट की जानिब से, पुलिस की जानिब से मामला था, मूवमेंट थी ना, आप एहतजाज कर रहे हैं, उसके दौरान वो सब कुछ हुआ। यहाँ पे वो खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जिसने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, वो अपने भाई के मुकदमे में होती है, अपने भाइयों के बेटों के मुकदमे में, और आप फिर उसके साथ ये सलूक करते हैं। दूसरी बात ये कि जब मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता किसी ने फेंका था,
اس کی عمران خان صاحب نے نہ صرف اس کی مذمت کی تھی بلکہ ابھی بھی ویڈیو موجود ہے اور میڈیا نے دکھائی تھی، پریس ٹاک موجود ہے جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی شخص کے ساتھ ہو تو نامناسب ہے، اور وہ عمران خان صاحب نے کوئی احسان نہیں کیا تھا، یہ لیڈروں کا فرض ہے کہ لیڈرز کا کہ یہ بتانا۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی صحافی ہو، کوئی دانشور ہو تو وہ ادھر سے شروع ہوتا ہے کہ جی اس کے ساتھ یہ ہوا وہ، بھائی آپ کے منہ میں کوئی چھالے پڑ جاتے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، جس کے ساتھ بھی ہو، چاہے وہ شریف خاندان کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سٹوری سنائی گئی ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے کوسچن کیا اور پھر انہوں نے انڈے مارے۔ آپ صحافی ہیں، اکثر جگہ پہ جاتے ہوں گے، لوگ کوسچن کرنے آتے ہوں گے، کیا آپ جیب میں انڈے لے کے جاتے ہیں ساتھ؟ کیا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دینا تو پھر میں انڈا ماروں گا؟ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کون بندہ جو ہے کسی کو اپنی گریوینس سنانے انڈے جیب میں لے کے جاتا ہے اور جا کے پھر انڈے مارتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہاں سے ان کو نکال بھی دیا گیا۔ اب یہ نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں پہ پھر گرفتار کر لیا گیا ہو، یہ بات میں بالکل مان سکتا ہوں کہ ان کی اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں میں اشتعال تھا، ان کو وہاں سے اس وجہ سے شاید نکال دیا گیا ہو۔ لیکن قابل مذمت ہے کسی کے ساتھ بھی ہو، کیا یہ رویے جو ہیں ان میں کوئی آپ کو بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ٹو بی آنیسٹ یہ کوئی نئے رویے نہیں ہے، جس طرح بھی کھیلدار صاحب نے کہا نا، اگین یہ اگر کوئی 18 سال کا بچہ کہے یا جس نے 2018 میں میٹرک کیا ہو وہ تو سمجھ میں آتی ہیں۔ کیا بی بی کی تصویریں ہمیں یاد نہیں ہیں؟ وہ کون سے جید صحافی تھے جن کا لاہور میں ایک کیمپ لگا ہوا تھا، جو وہاں پہ بیٹھ کے محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور انتہائی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کرتے تھے؟ وہ کون سے سیاستدان تھے جن کو اس پارلیمنٹ سے گرفتار کر کے بھاولپور جیل بھیجا گیا تھا، اور وہ کیا کچھ کہتے تھے بینظیر بھٹو بی بی شہید کو؟ تو یہ کہنا کہ یہ آج شروع ہو گیا۔ بیگم نسیم ولی خان صاحبہ کے خلاف کیا نعرے یہاں پہ لگتے تھے، یہاں پہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کیا باتیں ہوتی تھیں؟ میرے خیال میں یہ جو میمری لاس ہو گیا ہے کہ 2014 میں کسی نے اوئے کہا تھا اور وہاں سے پیچھے سے میمری شارٹ ہو گئی، یہ ساری ختم ہو گئی اور ادھر سے میمری شروع ہوگی۔ نہیں، یہ ہماری سیاست کا ایک بڑا تلخ سائیڈ ہے اور ایک بڑی انفارچونیٹ سائیڈ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہوتا رہا ہے، لیکن اب جس قسم کا جو کیا جا رہا ہے، کیا جس طرح کے آج سوالات کر رہے تھے وہاں پہ صحافی چھلانگے مار مار کے اوپر، کیا شریف خاندان کی خواتین کے ساتھ ایسا سوال کر سکتا ہے کوئی؟ آپ بیٹھ سکتے ہیں مریم بی بی کے سامنے اور ان سے آل دو کہ ان کے پاس پبلک آفس ہے؟ کیا زرداری یا بھٹو خاندان کی جو بچیاں ہیں وہ ہماری مائیں بہنیں، ان کے ساتھ کوئی اس طرح کے سوال کر سکتا ہے؟ جس طرح آج علیمہ خان صاحبہ کو وہاں کیا جا رہا ہے، ایک موقع پہ سماویہ نے کہا بھائی تم ہراسمنٹ کر رہے ہو، تو میرے خیال میں جو غلط ہے اس کو ہمیں غلط کہنا چاہیے۔ ایک کام ہے، ایک پراپر طریقے سے کوشچن کر سکتے، اور ایسی چیزیں وہاں پر جو ہے وہ جو صحافی دوست تھے وہ کر رہے تھے جو قابل مذمت ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں جو ایکس کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں تھیں، ہاں تو ایکس پہ فیس آ کے ان سے پوچھ رہے ہیں، آپ جائیں ایف آئی اے میں کمپلین کریں۔ اور دیکھیں مجھے اس وقت بھی یاد ہے کہ جب کلثوم نواز صاحبہ شدید علیل تھیں اور یہاں پہ سینئر رہنما کہتے تھے کہ جی وہ تو شریف خاندان کا اپنا ہاسپٹل، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ انتہائی غلط بات ہے اور گھٹیا بات ہے، وہ وہاں پہ بہت بیمار ہیں اور ہمیں اس موقع کے اوپر جہاں پہ شریف خاندان بیچارہ اتنی بڑی اذیت سے گزر رہا ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس دور میں بھی کون اس طرح کی باتیں کرتا تھا؟ تو یہ ہمیں ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو کم از کم ہمیں اگلے کے درد دکھ تھوڑا سا محسوس کرنا۔ ٹھیک ہے، واقعہ افسوسناک ہے، لیکن علیمہ بی بی وہاں پہ ڈٹ کر کھڑی رہی جناب۔ انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس مکمل کی اور بعد میں انہوں نے جو کچھ باتیں کی، کھیلدار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئسولیشن میں رکھا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو، سامو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کی بیماری کے حوالے سے جو خبریں جس طرح آپ نے بھی ڈسکس کی، پہلے آپ نے بتایا کہ اس طرح کی رومرز جو ہیں وہ اڑائی جا رہی ہیں اور حالات بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت خود۔ دیکھیں، پہلے تو اطہر کاظم صاحب نے کہا محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے، میں نے کب کہا ہے کہ ہم نے کبھی سیاسی غلطیاں نہیں کی، پھر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی۔ عمران خان صاحب 2013 کے الیکشن سے پہلے اسٹیج سے گر گئے تھے، نواز شریف صاحب نے اپنی جو کیمپین تھی معطل کی، عیادت کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے۔ جب وہ وزیر اعظم بنے، بنی گالا چل کے ان کے پاس گئے۔ آج تک نواز شریف صاحب کے جب بھی عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہوگی، کبھی عمران صاحب، اور یہ میں اپنا بھی ریکارڈ بتاؤں، مجھے یہ تربیت ہے، میں نے سیکھا ہے اپنے قائد سے کہ کتنا بھی سیاسی مخالفت مگر احترام سے بات کرنا۔ کتنی عمران خان نے نواز شریف صاحب کے خلاف جو زبان استعمال کی تاریخ کا حصہ ہے، شہباز شریف صاحب کے خلاف کیے، چور چور کہنا، گالی گلوچ کرنا، عمران خان نے خود کیے۔ کارکن کو چھوڑ دیں، ظاہر ہے وہ کلچر اس نے متعارف کروایا، اور میں کہہ رہا ہوں آج بھی وہ جو مریم نواز صاحبہ کو اس واقعے سے جوڑ رہے ہیں، یہ اسی تسلسل ہے اس بانی پی ٹی آئی کے سوچ کا، کہ یہ آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے تھے جہاں کل کھڑے تھے
جو مسجد لیکن میں کیا اچھا ہوتا آپ کی حکومت فوری طور پر اس کا نوٹس لیتی. ایک اہم شخصیت ہے جناب, وہ سابق وزیر اعظم ہیں, ان کی بہن ہے, غیر سیاسی ہیں لیکن چلے اپنے بھائی کے لیے پوری وہ تحریک چلائے ہوئے ہیں, تو فوری طور پر ان خواتین کو سامنے لے کر آیا جاتا, مطلب پولیس وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کرتی, ان کا کوئی بیان, ان کا موقف سامنے آ جاتا, چلے پتہ چل جاتا, اتنی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, یہ بالکل تحقیقات ہونی چاہیے, کیفر کردار تک پہنچنے چاہیے, جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں, پیچھے جو بھی ہے اس کو سامنے لایا جائے. جو بات عمران خان کے حوالے سے آئسولیشن میں ہے یا اس کی صحت, آپ نے ہر چیز کا انہوں نے مکافات عمل دیکھا ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب کی بیماری کا مذاق اڑایا, عطر قاضی صاحب, بیگم کلثوم نواز کی بیماری کا مذاق اڑایا. ہم ادھر جاتے ہی نہیں ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر عمران خان صاحب کی صحت کا کوئی پرابلم ہے, وہ یہ رابطہ کرے, عدالتیں موجود ہیں, ان کا علاج اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہونا چاہیے. مگر جیل سپرنٹینڈنٹ بتا چکے ہیں کتنے دفعہ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا ہے. یہ جب خود مل کے, علی بخاری جب ابھی 40 منٹ کر کے گئے, حشاش بشاش, بڑا جذبہ بھی اس پر جوان تھا, آ کے یہ ہمیں باہر بتاتے ہیں. جب مل کے آتے ہیں, ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہے, پوری فیملی کی ملاقاتیں ہوئی ہے, کیا ملاقات کے بعد ان کی بہن کیا باہر آ کے فرماتی ہے, یہ بھی دیکھنا چاہیے نا. اس کو کون روکے گا, اس تلخی کو کون روکے گا, جس راستے پہ یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہجوم کی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں سیاسی کارکن, آپ سیاسی جماعت رہیں, آپ ہجوم میں تبدیل نہ ہو, آپ مار داڑ کی بات چھوڑو, آپ اسلحے کی بات چھوڑو, آپ جلاؤ گراؤ کی بات چھوڑو, آپ بات چیت. آپ کے یہ پارلیمنٹ آج بھی آپ کے بیرسٹر گوہر صاحب جب بات کر رہے تھے تو اسپیکر صاحب ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ این ڈی اے میں آپ جائیں, آپ حکومت کے ساتھ نہیں جاتے ہیں تو میں بندوبست کرتا ہوں, آپ جا کے اسے حقائق دیکھیں آئندہ کیا ہونے والا ہے, اور جو این ڈی اے میں نے کیا ہے کے پی کے لیے جو حکومت, وہ ہم آپ کو بتا دیں. وہ اجلاس چھوڑ کے چلے جانا, تو اس نظام سے باہر نکلنا, پارلیمنٹ سے باہر نکلنا. کنسٹرکٹیو رول ہے پاکستان تحریک صاحب, اس پہ تھوڑا بیک فٹ پہ گئی ہوئی ہے کیونکہ ان کا فوکس جو ہے والی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. اور ساتھ میں ایک اور چیز, ابھی نیاز صاحب جس طرح اکھیل داس صاحب کا بھی جواب دے رہے ہیں, لیکن مریم بھٹو صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا ہے, وہ ان کا جو انہوں نے جو اظہار خیال کیا ہے, اس پہ بھی ان سے سوال کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مریم بھٹو صاحبہ کی ایک ٹویٹ ہے, انہوں نے ایک الگ سے ہی موقف رکھا ہے جو باقی لیڈرشپ جس طرح اس کو کنڈیم کر رہی ہے. یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کی اس ٹائم جو پوری سیاست ہے اس میں بہت سارے ہم دیکھیں گروپس نظر آ رہے ہیں, اختلاف رائے نظر آ رہا ہے. گنڈا پور صاحب نے کچھ بیانات دیے جس کو پارٹی نے کس طرح اس کے اوپر اظہار خیال کیا, پہلے یہ آپ کو سنوا دیتے ہیں. زبائیت کے چکر میں پورے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. سب کو آپ مطمئن کر کے کالا باغ ڈیم جیسا پروجیکٹ اپنے بچوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, پاکستان کے لیے آپ کو کرنا چاہیے. لیمن صاحب کا وہ ذاتی اپینین ہے اور یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو ہے کالا باغ ڈیم کی کوئی ضرورت ہے. اس وقت اور بھی چھوٹی چھوٹی ڈیم بنائے جا سکتے ہیں. تنازع چیزوں کو غیر ضرور چھیڑنا مناسب نہیں. ڈیم بننے چاہیے لیکن ڈیم کنسنسس کے ساتھ ہو. جب نہریں بھی نہیں نکالی جا سکتی کنسنسس کے بغیر تو ڈیم کیوں بنے؟ کالا باغ ڈیم کا تعلق ہے, یہ پارٹی کی پالیسی نہیں. جو بھی بات ہوئی وہ ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے, وہ پارٹی کی پالیسی نہیں. آپ صدارتی نظام کی بھی بات ہماری پارٹی کی ہرگز پالیسی نہیں ہے. یہ میری نظر سے نہیں گزری بات, میں ان سے پوچھوں گا. ناظرین, یہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو دیکھ لیا کہ ایک ایشو پر کس طرح اختلاف رائے ہے پارٹی کے اندر. یہ تو ایک کہہ لیں کہ قومی ایک بڑا معاملہ ہے, اس کے اوپر کس طرح بات کر رہے ہیں. نائب صاحب اس پہ تو آگے چل کے بات کریں گے, لیکن مریم صاحبہ کا جس طرح سے ان کا ایک ٹویٹ آیا اور ایک کہنے کہ انہوں نے پورے معاملے کو مشکوک بنا دیا. دیکھیں نظامانی صاحب, آپ نے وہ 4 جو ابھی سٹیٹمنٹ بتائی ہیں نا, ریفرنس, اس کا میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک پولیٹیکل ان کی ٹویٹ ہو سکتا ہے. یعنی ڈفرینسز تو ہوتے ہیں پارٹی کے اندر. اب دیکھیں لیکن کتنے اہم ایشو پر جو دیکھیں کتنے سالوں سے زیر التوا ہے اس پہ سی ایم آ کے بات کر رہے ہیں, باقی لیڈرشپ تو پارٹی کے اندر بیٹھ کے اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے تھا, اختلاف ہونا چاہیے تھا. جو پنجاب میں پانی داخل ہوا ہے اس کے اوپر کھیل داس صاحب کہتے ہیں یہ آبی دہشت گردی ہے, احسن اقبال کہتا ہے یہ آبی دہشت گردی ہے, خواجہ آصف کہتا ہے نہیں زیادہ پانی آیا تو نیچے پانی آ گیا ہے کیونکہ یہ علاقے نیچے تھے. مریم نواز بوٹ کے اندر کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ یہ پانی زیادہ آیا ہے.
یہ سٹیٹمنٹ بھی آپ دکھایا کریں. بلاول صاحب کا بھی شامل کر لیں. انہوں نے آج کہا کہ انہوں نے ڈیٹا سے شیئر نہیں کیا, اس لیے جو ہے وہ تو خیر کہتے ہیں کہ زیادہ بارش ہوتی زیادہ پانی آتا ہے, ویسے بھی ان کا تو ایک اپنا وہ تھیوری ہے. دریا بھی سٹریس میں آپ اپنی بات کریں. اچھا اب یہ جو ہے, یہ آپ ٹویٹ کسی کا اگر کسی نے کیا ہے تو اس نے یہ تو نہیں, آج کے واقعے کو اس کے ساتھ ملائیں کہ آج کا جو واقعہ ہوا کیا اس کو وہ انڈورس کر رہی ہے. آج کا واقعہ بہت بڑا ہے کہ اس کو انڈا مارنا یا جس طریقے سے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا ہے اس کو آپ اس سے ریلیٹ نہ کریں. آپس میں ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو علیمہ خان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح عطر کاظمی صاحب نے کہا کہ نظمانی صاحب ہم نے ایسا نہیں کیا. عورت کی اس معاشرے میں ایک اور عزت ہے, نہ وہ کوئی موروثی سیاستدان ہے نہ کوئی پارٹی پوزیشن ہے. انہوں نے جو محترمہ بے نظیر شہید کی مثال دی وہ کون تھے؟ یعنی جے شک لوگ مردوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, جن کا انہوں نے حوالہ دیا نا بہاولپور جیل کا, وہ کون تھے؟ وہ بعد میں آپ کے ساتھ بھی رہے ہوئے نا. میں نے تو سب کو کیا ہے نا, لیکن یہ اپنی ہسٹری اٹھا لیں نا. ٹھیک کہا کہ 2014 سے پیچھے بھی جائیں, تو میں تو مذمت پہ کھڑا تھا نا. مذمت کو مذمت کر کے یہ آگے چلے جاتے ہیں, لیکن اس کے ٹویٹ کو آپ یہ نہ لیں. یہ ہمارے ٹویٹ پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں ہوتے ہیں, ڈیفرنسز ہوتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہیں, ایک ہی سیاسی جماعت کے آپس میں تو نہیں ہوتے نا. اس مشکل ٹائم پہ جب آپ تحریک چلا رہے ہیں باری پی ٹی آئی کے, 2 سال سے وہ جیل کے اندر ہے, باہر نہیں آ رہے, کوئی آپ کا فارمولا ورک نہیں کر رہا. ابھی جو ان کا مشیر ہے جو بنایا تھا شہباز شریف کا مشیر, جو آپ بلاتے ہیں میڈیا میں, کیا نام ہے اس کا, یہ کیا نام ہے؟ رانا ثناءاللہ صاحب. نہیں دوسرا جو ہمارے کوہاٹ والے ہیں, اختیار ولی صاحب. اس نے کیا کہا تھا, اس نے لگا رہے تھے اس کو پرویز خٹک کو, تو اسی ٹائم آگے اختلافات, پھر اس کو لگایا. تو یہ اختلافات, اتنی بڑی پارٹی, اور ہماری پارٹی تو ماشاءاللہ پورے پاکستان کی لارجر پارٹی ہے, ٹھیک ہے بیٹھے ہیں فارم 47 پہ 17 سیٹیں لے کے وزیر اعظم ہی ان کا, لیکن اس میں اختلافات, بڑی پارٹی ہوتی ہے اس میں اختلافات ہوتے ہیں, میرے ہوتے ہیں, میرے گوہر صاحب سے ہو جاتے ہیں, ہمارے آپس میں ڈیفرنسز ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کے واقعے کو آپ مریم کی اس سے ٹویٹ سے ریلیٹ کر کے کہیں کہ جی یہ تو یہ ہوا ہے, تماشا ہوا ہے. کوئی یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے, اور اس ٹویٹ کو میں نے پڑھا ہے, اس سے اس کا کوئی اس طرح تعلق نہیں ہے کہ یہ واقعہ میں وہ کوئی آپس میں ڈیفرنس ہوئی. یہ ابھی پنجاب گورنمنٹ نے جواب دینا ہے, جو پولیس نے اس ٹائم کیوں نہیں کارروائی کی ہم سارا کچھ جانتے ہیں, اور یہ واقعہ جو ہے اینڈ تک جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ویسے آپ تک ابھی تک معلومات کیا پہنچی, آپ جانتے ہیں پولیس کی کسٹڈی میں ہے وہ؟ دیکھیں میرے پاس ابھی معلومات کوئی نہیں, کیوں آپ سے سنا ہے ابھی, کیونکہ میں 2-3 دفعہ میڈیا پہ گیا ہوں. ابھی آئی وٹنس نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ پیچھے پولیس تھی. ابھی اگر دیکھیں نا, پولیس پنجاب کے پاس ہے, کس کو اریسٹ کر کے کل کس کو پیش کر دیتے ہیں, وہ کہتی ماسک پہنے ہوئے تھے, تو ادھر ہی چیز جیسے آپ نے بھی اس پورے معاملے پہ سیاست کی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو نامنیٹ کر دیا. ایک بڑا معاملہ تھا, اس کے اوپر پتہ چلنا چاہیے تھا. آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ جاتی وہاں پہ, سینئر لوگ جاتے, وکلا جاتے تھانے میں, جا کے چیزیں پتہ کرتے, کارروائی کے حوالے سے پولیس سے مطالبہ کرتے. ٹھیک ہو گیا. کاظمی صاحب یہ بتا دیں کہ علیمہ خان صاحبہ کا جو کردار ہے اس کے اوپر ود ان پارٹی ڈفرنٹ نوعیت کی انگلیاں اٹھتی رہی ہیں. جو سابقہ لیڈرشپ بھی ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ تحفظات کا اظہار کرتے رہے, ان کے صاحبزادے گرفتار ہوتے ہیں, بڑے بڑے نام 9 مئی کے اوپر, وہ بھی جیل میں ہیں, چند دن بعد ان کی گرفتاری. تو اس پر بھی شکوک و شبہات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو میں چھوٹا سا ابھی جو پانی کا ذکر ہوا اور انڈیا کا جو ذکر ہوا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ابھی دوبارہ انہوں نے پانی چھوڑا ہے, اور اس سے اگین اس وقت جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی پہ حملہ ہو رہا ہے, جس طریقے سے پانی چھوڑا جا رہا ہے. اور میں یہاں پہ اپریشیٹ کروں گا کھیل داس صاحب, پہلے دن سے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو, کوئی انڈیا کوئی ہماری مائنورٹیز کے حوالے سے پروپیگنڈا کرے, اس قسم کی صورتحال ہو, کھیل داس صاحب نے ہمیشہ میرے پروگرام میں بھی ہر جگہ پہ نہ صرف اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, بلکہ وداؤٹ اینی بینگ پارٹی کہ کسی ایک پارٹی نے کہا یا دوسری نے کہا, ہمیشہ انہوں نے پاکستان کا موقف رکھا ہے. اور اسی کابینہ کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ اس چیز کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ جو کچھ بھارت یہاں پہ کر رہا ہے. تو اس میں تو میرے خیال میں کسی بھی پارٹی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کے اوپر, ان سب کو مل کے ایک موقف لینا چاہیے پاکستان کے لیے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا کردار, دیکھیں علیمہ خان صاحبہ تو خان صاحب کی بہن ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے, آج جو رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی, بڑی معقول بات کی. انہوں نے کہا کہ میں ان کا اس لحاظ سے میں ان کی قدر کرتا ہوں کہ وہ ایک با وفا بہن ہیں, وہ اپنے بھائی کے مقدمات میں پیش ہوتی ہیں. دیکھیں آپ جوان مرد بھی ہو نا, اور آپ کو صبح لاہور میں پیش ہونا ہو, اگلے دن آپ نے اڈیالہ آنا ہو, اس سے اگلے دن پھر آپ نے لاہور جانا ہو, جس طریقے سے خان صاحب کی بہنوں نے اس سارے عرصے کے دوران گریسفلی اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہیں, جس طریقے سے انہوں نے خود قربانی دی ہے.
ہم نے اپنی زندگیوں میں ہم سے پہلے کوئی ہوا ہو تو ہوا ہو، ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا کچھ نہیں دیکھا ٹو بی آنیسٹ۔ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس عہدے ہوتے ہیں، جن کے پاس منسٹریاں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہاں پہ خان صاحب کی بہنوں کے اوپر بھی مقدمات ہیں، یہاں سے علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کیا گیا اور ان کو جیلم کے جیل میں بھیج دیا گیا۔ جو ان کا بیٹا شاریز پکڑا گیا، جس سے اب ڈنڈا برآمد ہو گیا، شاریز سے جب میڈیا نے کانٹیکٹ کیا، شاریز کہتا ہے یار میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے، آلدو کہ میری والدہ جیل میں ہیں، لیکن میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن بعد میں 2 سال کے بعد آپ نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ تو میرے خیال میں ایز اے فیملی جو انہوں نے کیا ہے، اب باقی ان کی سیاست جو ہے وہ خان صاحب کی سیاست ہے، وہ پی ٹی آئی کی سیاست ہے، وہ ان کی حکومت کی جو سیاست ہے اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، علی امین کی سیاست پہ آپ بات کر سکتے ہیں، خیبر پختونخوا کی گورننس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ پر میرے خیال میں اس موقع پہ جہاں پہ ایک فیملی اتنا سفر کر رہی ہو اور ان کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا، چاہے کسی کی جانب سے بھی کیا جائے، سیاسی مخالفین کی جانب سے یا میڈیا کی جانب سے یا کسی اور کی جانب سے، وہ جو ہے قابل افسوس ہے۔ ٹھیک ہے کوثر صاحب، گھنٹا پور صاحب، ایک دم سے وہ معاملہ جو کافی عرصے سے زیر بحث ہی نہیں ہے، بلکہ حالیہ بارشوں میں بھی لوگ اس پر بات کرتے رہے کہ کالا باغ ڈیم ہوتا تو حالات اور ہوتے، لیکن وہ ان دریاؤں پر ہی دوسرے دریا پر سیلاب آیا ہوا ہے، ستلج میں ہے، راوی میں ہے، چناب میں ہے، دریائے سندھ کے اوپر تو نارمل پانی جو ہے بہہ رہا ہے۔ تو ایک نئی اس پہ ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی، وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، صدارتی نظام کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ کسی کو تو کر رہے ہوں گے، آپ لوگوں کو بھی کر رہے ہیں؟ کھیلداز تو ویسے خوش رہتے ہیں۔ میں جس طرح فرمایا عطر قاضی، میں کالا باغ ڈیم کی تو حمایت نہیں کرتا، مجھے سندھ جانا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ وقت نہیں ہے ان چیزوں کا، بالکل یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز ہے، جو نقصانات ہو رہے ہیں 2022 میں بھی ہوئے، کب تک ہم یہ نقصانات اٹھائیں گے؟ اور اس کے لیے قومی پالیسی بننی چاہیے، ڈیمز بھی بننے چاہیے۔ متنازع چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کسی پہ بھی کوئی اتفاق جس پہ نہیں ہوتا ہے، 3 صوبے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اگر علی امین گنڈاپور صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں، ان کی اسمبلی نے اس کو رد کیا ہوا ہے، بالکل چیف ایگزیکٹو ہے، قرارداد اس کے حق میں کر دیں۔ آپ انتشار تقسیم کی یہ وقت نہیں ہے۔ 2 ماہ پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک اعلیٰ اجلاس بلایا تھا، اس میں علی امین گنڈاپور اس میں تھے، اور بھی وزراء اعلیٰ تھے، سب نے یہ اتفاق کیا کہ ہم قومی فیصلے کریں، اور وقت آ گیا ہے کہ ہم پانی کو اسٹور کرنے کے لیے ایسا اتفاق رائے کریں جو ان پہ، اور آپ کے دیا میر بادشاہ ڈیم بھی ہمیں مکمل کرنا ہے۔ کالا باغ ڈیم تو چلو پہلے بھی نہیں ہم کر سکے ہیں، اتفاق نہیں ہوا ہے، جو ہے اس کو کتنے سال ہو گئے ہیں، تو یہ ہمیں کرنے چاہیے۔ جو عطر کاظمی صاحب نے کہا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا فرض ہے، میں پاکستانی ہوں، میرا ہندو مذہب سے تعلق ہے، مگر میں ظاہر اپنے ملک، یہ وطن ہے تو ہم ہیں، میرے بچوں کو ادھر ہی رہنا ہے، میرے نسلوں کو ادھر ہی رہنا ہے۔ ہم سن آف سوائل ہیں، ہم کہیں امپورٹ ہو کے آئے نہیں ہیں، یہاں سے ہمارے آبا و اجداد چلے گئے تھے۔ ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسی وطن، ہم نے اپنے چوائس اس ملک کو، اس میں آپ اتنا ہی پاکستانی ہیں جتنا کوئی اور پاکستانی ہے، بلکہ آپ نے ہر موقع تو جب میرے ملک پہ اگر کے پی کے میں آفت آئے یا نقصان ہو، ایک قیمتی جان یا پانی آئے یا بھارتی، دیکھیں بھارت سے ہم کوئی بھی امید اچھائی کی نہیں رکھ سکتے۔ پانی کی آبی جاریت ہو یا پانی روکنے کے، جو انڈسٹریٹی کو معطل کرنے کی ہو، وہ تو چاہے گا پاکستان کو کمزور کرنے کے۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو پانی کے معاملات پہ متنازع کرنا، اس میں راہ انوالو رہی ہے، راہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں تقسیم ہو، بلوچستان میں راہ ہمارے پہ دہشت گردی کا عذاب انہوں نے کیا ہوا ہے، سندھ میں انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ راہ تو چاہتی ہے نا، وہ تو تقسیم چاہتے ہیں، وہ ہر معاملے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک قوم ہو کر ان معاملات پہ، سیاست میں ہمارے اپنے اختلافات ہو، ایک اچھا ہے برا ہے، یہ اپنی جگہ پہ۔ اور دوسرا علیمہ کے حوالے سے کہا، میں بھرملہ کہتا ہوں، دیکھیں بشرا بی بی ہو یا علیمہ آپا ہو، سیاسی اختلاف ہمارے ہو سکتے ہیں ہمارے، مگر ہم کبھی بھی اپنے بیٹیاں اور بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہے، ہم نے کبھی بھی اس پہ عمران صاحب کے حوالے سے بھی کبھی اس طرح کی گفتگو ہم نہیں کرتے، تو ہم خواتین پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل وہ اپنے بھائی کے لیے اپنی جدوجہد کر رہی ہے، کھڑی ہے مشکل وقت میں۔ یہ جس طرح مریم نواز صاحبہ اپنے والد کے ساتھ کھڑی تھی، والد کے ساتھ، وہ بھی اسی طرح جواب دیتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شریف خاندان، مریم نواز صاحب، میں نے خود یہ پیشیاں بھگتی ہے، نیب پہ جب ہم لاہور میں گئے، اس پہ اٹیک ہوا مریم پہ، ہم کھڑے تھے ادھر، تو ہم نے سب دیکھا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں ہم سے جو ہوا ہے کراچی میں ہوٹل میں جو اس پہ چادر چودیواری تقدس کو پامال کیا گیا،
मगर हम नहीं चाहते कि जो हमसे हुआ है इनकी माँओं बहनों बेटियों से हो, हम ये बिल्कुल हम नहीं कर रहे। ये हुकूमत में है, आप लोग हैं, आप नहीं चाहते, बयानात तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो आज वाकया हुआ है इसको असल चीज़ है ना, हुकूमत वक्त को फौरी तौर पे इसको एक्शन लेते हुए जो भी कुछ शवाहिद थे, जो पूरा इन्वेस्टिगेशन थी वो कौम के सामने लेके आते। वज़ीर ममलकत दाखिला मजम्मत करते हैं। मजम्मत का मतलब ये है कि हम इसको कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे, कि हम कोई सेलिब्रेशन तो नहीं करेंगे ना। मजम्मत का क्या मतलब है? ये ग्रेस हमने दिखाया, ये PMLN ने और राना सनाउल्लाह ने, मैं अतर साहब ने भी बताया, जितनी मैं समझता हूँ जितना ग्रेस हमारा वो करना चाहिए। ये कोई हम इन पे एहसान नहीं कर रहे। हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर इसके ऊपर जो है वो एक्शन भी लेगी और जो तहकीकात होगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो सबके सामने तहरीक इंसाफ को और अलीमा बीबी को इस पर सेटिस्फाई भी करेगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्राइम मिनिस्टर चाइना में है, SCO कॉन्फ्रेंस मेल मुलाकातें, एक तरफ हमें चाइना नज़र आ रहा है, एक तरफ रशिया नज़र आ रहा है, बीच में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नज़र आ रहे हैं। इसको बात करेंगे, अभी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दौरे चीन पर थे, SCO इजलास में उन्होंने शिरकत की, जिसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया और जिस तरह उन्होंने फौजी परेड का मुआयना किया, जिसमें उनके साथ शुमारी कोरिया के सदर थे, रशियन प्रेसिडेंट थे और जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे, तो आलमी शहसुरखों का हिस्सा बने हुए हैं। ज़रा इस पर बात करते हैं। काजिम साहब, एक तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी प्रोफाइल के लिए कितना ही बेहतर था और जिस तरह उनको वहाँ पर ट्रीट किया गया, जिस तरह वार्मली वेलकम किया गया, तो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का जो एक कहने के रुतबा है वो कितना बुलंद होता आपको नजर आता है? देखिए, पाकिस्तान तो देखिए ना, एक जब आप मुल्क की बात करते हैं वो एक अलग चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं वो अलग चीज़ है। देखिए, पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है वो पाकिस्तान एज ए कंट्री है, जो सियासतदान की प्रोफाइल होती है वो उसके हल्के से होती है, वो फॉर्म 45 और 47 में वाज़े होती है। बाकी जो ममालिक की प्रोफाइल होती है वो कितनी उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपके आलमी सतह पे किस तरह के ताल्लुकात हैं। अब एक जो हुआ है पाकिस्तान को, जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है कि मोदी ने अपने जुनून में पाकिस्तान पे हमला किया, आगे से पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी, पाकिस्तान की अफवाज ने, एयरफोर्स ने उनको मारा, उसकी वजह से पूरे खिते की आपको डायनामिक्स, पूरी पॉलिटिक्स तब्दील हो गई। वो अमेरिका जिसने भारत को खड़ा करना था चाइना के मुकाबले में, उनको तो समझ आई कि ये तो पाकिस्तान के सामने नहीं खड़े हो सकते। भारत को ये समझ आई कि यार हम, ये तो पाकिस्तान ने हमारे साथ ये हालत की है, चाइना हमारे साथ क्या करेगा। तो एक तरह से पाकिस्तान की वो जो प्रोफाइल है वो तो पूरी दुनिया में आजमानी जाए। लेकिन वो एक लीडरशिप थी ना जिसने ये डिसाइड किया, फील्ड मार्शल ने डिसाइड किया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने डिसाइड किया, जिसके बाद उस तरह से जवाब दिया गया। नहीं, वो तो बताया इन्होंने कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पूरे प्लानिंग की थी और पूरे उसके ऑपरेशन, और कितने दिन वो इस्लामाबाद में रहे, वो इस तरह की बातें भी नून लीग वाले करते रहे ना। तो देखें, आप अगर प्रोफाइल पाकिस्तान आर्मी की पूछ रहे हैं, फील्ड मार्शल की पूछ रहे हैं, एयरफोर्स की पूछ रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया के सामने है इस वक्त। लेकिन अगर आप शहबाज शरीफ साहब की प्रोफाइल पूछेंगे तो फिर आप देखेंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कितनी आई है। इस वक्त जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी क्या हालत है। आप खुद मुल्तान गए हुए थे, वहाँ पे मुर्ग, चने और क्या कुछ बताया गया, आपने खुद नहीं देखा। वहाँ पे लोगों को सूखी रोटी और मिर्चों के साथ लोग वहाँ पे खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी प्रोफाइल एज ए सियासतदान तब ऊपर होती है जिनके आप वोट लेके आए होते हैं, जिनको आप जो सर्व कर रहे होते हैं आप उनको सही तरीके से सर्व करें। इस वक्त पंजाब में गंदम के बहरान की कैफियत आने वाली है। इन्होंने दफ़ा 144 लगा दी है कि जो फीड वाली मिल्स हैं वहाँ पे आप गंदम नहीं दे सकते। अब गंदम की कीमत इन्होंने 3000 रुपये मुकर्रर कर दिए, जब किसान ने उगाई इन्होंने 2000 रुपया उसको नहीं दिया और किसान बेचारा रुल गया। अब जो है ना गंदम इन्होंने खरीदी, अब पता नहीं गंदम किसके पास है, मिडल मैन पैसे कमा रहा है, आधी गंदम सैलाब में बह गई है। तो अगले आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता बड़ा संगीन बहरान पैदा हो सकता है। और इस वक्त इस्लामाबाद में रोटी 5 रुपये महंगी हो गई है। आप खुद मुल्तान से होकर आए, आपने सिचुएशन देखी है। जो सैलाबी सूरत हाल जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं, हमने ग्राउंड पे जो सूरत हाल देखी है, अभी तो रेस्क्यू और सम लिटिल बिट रिलीफ का काम जारी है। रिहेबिलिटेशन उनकी करना इतना आसान नहीं है, लाखों लोग, पर वो जो जिस तरह ये तासुर दे रहे हैं, हर जगह पे तस्वीरें लगी हुई, आपको वो रिलीफ नजर आ रही है? बिल्कुल नजर नहीं आया ग्राउंड पे, आप बिल्कुल नजर नहीं आया। आप हुकूमत के, पंजाब हुकूमत की सिर्फ आदादोशुमार ले लें, मुल्तान की अगर बात करें, 4 लाख लोग, हमने जब प्रोग्राम वहाँ से रिकॉर्ड किया तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बता रही है कि डिसलोकेट हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं, और 12 लाख लोग सिर्फ वहाँ पे खैमों में आपके पास जगह है। बाकी लोग खुले आसमान तले खड़े बैठे हुए हैं। आपके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल आ रहे हैं, वुज़रा आ रहे हैं, CM विजिट कर रही है। तो मॉडल
سیلابی کیمپ لگائے ہوئے ہیں، ان کو صرف وہاں تک لے کے جاتے ہیں، باقی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بیوروکریسی 70 سال سے یہاں پہ ہر حکمران کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، اور ایسے ہی کرتی ہے، بالکل ماموں بناتی ہے، وہ شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو یا بزدار ہو، کوئی بھی سی ایم ہو یا پی ایم ہو۔ اور سلام ہے ان سیاستدانوں کو جو 70 سال سے ماموں بن رہے ہیں، پھر اٹ شوز کہ شاید یہ بننا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا نائب صاحب، ایک تو سیلاب کی صورتحال پہ بھی اب کاظمی صاحب نے بات کر ہی دی، عوامی مسئلہ ہے، لوگ بہت زیادہ افیکٹ ہے، اس پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں۔ سیکنڈلی پاکستان تحریک انصاف پروٹیسٹ ساری چیزیں کر رہی ہے، حکومت تو کمفرٹیبل ہے، انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح پذیرائی ملی ہے، ریاست پاکستان کے جو نمائندے وہاں پہ موجود تھے، تو اس کے بعد لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے کوئی ٹینشن ہے نہیں ان کو، اور جس طرح وہ چاہ رہے ہیں ویسے پلے کر رہے ہیں۔ دیکھیں نظامی صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنا عرصہ ہو گیا حکومت کو، اگر حکومت یہ ڈیلیور کر رہی ہوتی تو آپ کبھی کبھی کسی کسان کے نمائندوں کو بلا لیا کر پروگرام میں کہ کتنا اس سیلاب سے پہلے کسان کہتا ہے کہ ہمارا 1 ایکڑ جو تھا، ہماری کھاد، ہمارا پانی، ہر چیز ڈال کے ہمیں 55,000 روپے کا لاس ہوا ہے، یہ کسان کا کہتا ہے۔ شوگر سیکنڈل دیکھیں، وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ آپ گندم کا دیکھیں، یہ تو پہلے کی بات ہے سیلاب سے، اب سیلاب کے بعد دیکھنا کہ کس طریقے سے قیمتیں آٹے کی، گندم کی، سب کی قیمت اوپر جاتی ہے۔ عام آدمی سے آپ پوچھیں، جو ہم 24 کروڑ عوام کی بات کرتے ہیں، چند لوگوں کی بات نہیں کہتے، کہ ان کی کیا پوزیشن ہے۔ آج میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، آج میں نے سولر لگایا ہوں گھر پہ، آج بل آیا آج مجھے بل آیا ہے کم 25-30 ہزار روپے کا، پہلے بل نہیں آ رہا تھا، اب پتہ نہیں اس پہ کیا ہے۔ عام آدمی کا تو کوئی حال نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ یہ کوئی ڈیلیور کر رہے ہیں، جو گڈ گورننس ہے۔ اور جس طریقے سے کاظمی صاحب نے کہہ دیا، اگر میرے منہ سے بات ہے تو چلو یہ تو تجزیہ کار کہ جو فارم 45 پہ لوگ الیکشن ہارے ہیں، وہ فارم 47 پہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ اچھا ایم او یو سائن کرنا، ہم بھی کہتے ہیں ایم او یو سائن کر کے آ جانا بھائی، انویسٹمنٹ آئی نظر آئے، نظر کب آئے گی؟ جب عوام خوشحال ہوگی۔ عوام سے پوچھیں تو عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی جو سیلاب آیا ہے پنجاب میں، آپ کا سب سے جو بیسٹ ایریا ہے وہ نارووال، چکر گڑھ، جہاں سے آپ 400 ارب کا چاول دیتے تھے ایکسپورٹ۔ ابھی پتہ کیا آ رہا ہے؟ ابھی یہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ اس میں بھی کمائیں گے کک بیکس میں، ابھی انہوں نے خبر فیلر چھوڑ دیا ہے کہ جی ہمیں اگلے سال شاید چاول بھی امپورٹ کرنا پڑے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ کدھر جا رہا ہے ملک؟ عوام دیکھو، عوام کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی پیدا کرو، عوام کے نمائندے آنے دو جو عوام کا دکھ درد دیکھیں۔ ابھی یہ گجرات اس کے لیے صاحب جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے صاحب بیٹھنا پڑے گا۔ شو مجھے کلوز کرنا ہے، آپ جناب اس پہ بتا دیں، سیلاب سے خاصا متاثر ہوا آپ کی جانب، سندھ کی جانب یہ جو سیلابی پانی بڑھ رہا ہے، ایک تو وہاں پہ تیاریاں ڈیفینیٹلی صوبائی حکومت نے کرنی ہے، لیکن جتنا نقصان ہو چکا ہے تو ایک نیشنل کنسنسس کی صوبے وفاق مل کے کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ اس کا سدباب ہو سکے۔ ہر چند سال بعد کوئی نہ کوئی ایک بڑا ڈیزاسٹر میں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں نیازی صاحب جس مسائل کی نشاندہی کر رہا ہے، ان کا لیڈر جب وزیر اعظم تھا وہ کہتا تھا میں آٹے اور چینی کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آٹے اور چینی کی قیمتیں کم کرنے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے اس جو فلڈ میں جو کام کیا ہے، وہ جس طرح انہوں نے لوگوں کو محفوظ جگہوں پہ پہنچا ہے، کم سے کم نقصان ہوا ہے قیمتی جانوں کا۔ آپ کے پی کے میں جتنا نقصان ہوا ہے وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، میں سمجھتا ہوں 2022 میں بھی اتنا نہیں ہے، 500 لوگ جو ہے اس کا شکار ہو گئے، اس جو بھی نقصان ہوا۔ تو ہم نے مریم نواز صاحبہ 1 منٹ کے لیے بھی خاموش نہیں ہے، وہ بالکل لوگوں میں، عوام کے درمیان ہے۔ یہ کہتے تھے آپ عوام میں جا نہیں سکتے، وہ بچوں، بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ کھڑی ہے، وہ ان کو ریلیف دے رہی ہے، وہ ہر قسم کے حوالے سے انہوں نے اقدامات کیے ہیں۔ ہم نے پوری کوشش کی، ظاہر ڈیزاسٹر بڑا ہے، جاریت بڑی ہے، ایک دم کم وقت میں خود نارووال گیا ہوں، کرتارپور میں 2 گھنٹوں میں پانی آیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی افواج کو، رینجرز کو سلام پیش کرتا ہوں، جس طرح زائرین کو وہاں سے محفوظ نکالا ہے۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمیں تو موت نظر آ رہی تھی، جو 80 لوگ اس کرتارپور دربار میں تھے، انہوں نے کہا ہمیں تو موت نظر آ رہی تھی، وہ 100 لوگ اس کو فوراً نکالنا۔ اسی طرح نارووال میں لوگوں سے ملا، انہوں نے کہا ہمیں مقامی انتظامیہ نے، رینجرز نے، 112 نے، تمام اداروں نے ہمیں محفوظ جگہوں
پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے اس کے بعد ریلیف دینا ہوتا ہے، کیمپس قائم کرنی. بالکل اگر 40 لاکھ لوگ متاثر ہوئے تو میں نہیں کہتا 40 لاکھ لوگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کیمپ اتنی کیمپ، ظاہر ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. آپ کو نظر آج چیئرمین بلاول بھٹو گیا ہے، ہمارا سیاسی مخالف ہے، ہمیں تنقید کرتا ہے. انہوں نے تعریف کی ہے. مریم بی بی کی تعریف کی ہے. شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو ہماری ناقد ہے، انہوں نے آج تعریف کی ہے ملتان میں بیٹھ کر. انہوں نے کہا ہے کہ میں جو انتظامات ہو رہے میں مطمئن ہوں. تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے مخالفین، نیازی صاحب تو اسلام آباد بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ بھی اگر میرے ساتھ چلے تو میں لے کے جاؤں ان کو. چلے جی، آپ بالکل آپ بھی دورہ کریں، سب لوگ مل کے اس میں تو بلکہ یونٹی دکھائے. ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے، سب لوگوں کو ساتھ ضرورت ہے، بلکہ جو مخیر حضرات ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کو بھی اس ٹائم آگے آنا پڑے گا، کیونکہ یہ اکیلا جتنا بڑا نقصان ہے اکیلا حکومتیں اس سے جو ہے باہر نہیں نکال سکتی ان لوگوں کو. بہت شکریہ معزز مہمانوں کا. ناظرین، ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.